قسط نمبر 1 خاموش صبح کا شور جا بھپور یہ ترہن انقلاب ہے نہ تھا کہ گاؤں کے کچی گلیوں میں ہلکے سی روشنی پھیلنے لگی ٹھنڈی ہوامی کی خوش بوا اپنے ساتھ لیے چل رہی تھی پرندوں کی چاہت خاموشی کو توڑ رہی جو رات بھر ہر دل پر تاری رہی تھی اسی گاؤں کے ایک سادہ سے گھر میں احمد آنکھیں کھول چکا تھا مگر اس کی آنکھوں میں نیند کماور سوچیں زیادہ تھیں احمد کی عمر بمشکل 22 برس تھی مگر اس کے کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ کسی آدھیڑ عمر شخص سے کم نہ تھا پاپا کے انتقال کو 3 سال گزر چکے تھے ماں کے کمزور آنکھیں چھوٹی بہن کی پڑھائی اور گھر کا خرچ سب احمد ہے کی محنت پر چل رہا تھا وہ ایسے اٹھاتا کہ ماں کی نیند خراب نہ ہو کمرے کے ایک کونے میں رکھا پرانا سا آئینہ کا چہت کھا رہا تھا آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ ہلکے مگر پیشانی پر عجیب سنجیدگی اور عزم اس نے آئینے میں خود سے نظریں چرائیں اور دل میں کہا اللہ بس آج کا دن آسان کرتے نماز فجر کے بعد احمد نے سائیکل سنبھالی اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا وہ ایک چھوٹی سی پرنٹنگ شاپ پر کام کرتا تھا تنخواہ کم تھی مگر حلال تھی راستے میں بڑے بنگلوں اور چمکتی گاڑیوں کو دیکھ کر اس کے دل میں کبھی حسرت جاگتی مگر فوراً خود کو سمجھا لیتا جو نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا دکان پر پہنچتے ہی مالک کی سخت آواز سنائی دی احمد آج آرڈر زیادہ ہے ذرا تیزی دکھانا احمد نے بسر ہلا دیا شکایت کرنا اس نے کب سیکھا تھا ہاتھ مشین میں مصروف تھے مگر دماغ کہیں اور بھٹک رہا تھا کل بہن کی فیس جمع کرانی تھی اور جیب میں موجود رقم ناکافی تھی دوپہر کے وقت دکان کے باہر کھڑے ہو کر اس نے خشک روٹی کان والا ہمیں رکھا اس علم ہے اس کے اندر سامنے کھڑی یہ ایک قیمتی گاڑی پر پڑی گاڑی سے ایک نوجوانہ طرح مہنگے کپڑے ہاتھ میں موبائل اور چہرے پر بے فکری کی احمد نے نگاہ چکائی دل نے ایک لمحے کو سرگوشی کی کاش میری زندگی بھی ایسی ہوتی لیکن فوراً ہی اسے ماں کے الفاظ یاد آ گئے بیٹا اللہ کی دی ہوئی آزمائش انسان کو یا تو توڑ دیتی ہے یا بنا دیتی شام ڈھلنے لگی کام ختم ہوا تو مالک نے احمد کو آواز دی یہ لو آج کا حساب اور سنو کل آنا یا نہ آنا ابھی فیصلہ نہیں یہ الفاظ احمد کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے وہ خاموشی سے پیسے پکڑ کر باہر آ گیا سائیکل چلاتے ہوئے آنکھوں میں نمی آ گئی مگر آنسو کرنے سے پہلے اس نے آسمان کی طرف دیکھا یا اللہ میں نے حرام نہیں مانگا بس حوصلہ مانگا ہے گھر پہنچا تو ماں دروازے پر منتظر تھی احمد نے مسکرا کر سلام کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو ماں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا مگر سوال نہ کیا ماں یہ سب جان کر بھی خاموش رہتی ہیں رات کو سب سو گئے مگر احمد جاگتا رہا چھت کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا کیا محنت واقعی رنگ لاتی ہے زندگی اکثر روحاں سے امتحان لیتی ہے انسان سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے مگر یاد رکھیں جو شخص صبر کے ساتھ اپنی نیت کو صاف رکھتا ہے اس کے لیے راستے خود بنتے ہیں بصوت لکھتا ہے قسط نمبر 1 خاموش صبح کا شور جا بھپور یہ ترہن انقلاب ہے نہ تھا کہ گاؤں کے کچی گلیوں میں ہلکے سی روشنی پھیلنے لگی ٹھنڈی ہوامی کی خوش بوا اپنے ساتھ لیے چل رہی تھی پرندوں کی چاہت خاموشی کو توڑ رہی تھی جو رات بھر ہر دل پر تاری رہی تھی اسی گاؤں کے ایک سادہ سے گھر میں احمد آنکھیں کھول چکا تھا مگر اس کی آنکھوں میں نیند کماور سوچیں زیادہ تھیں احمد کی عمر بمشکل 22 برس تھی مگر اس کے کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ کسی آدھیڑ عمر شخص سے کم نہ تھا پاپا کے انتقال کو 3 سال گزر چکے تھے ماں کے کمزور آنکھیں چھوٹی بہن کی پڑھائی اور گھر کا خرچ سب احمد ہے کی محنت پر چل رہا تھا وہ ایسے اٹھاتا کہ ماں کی نیند خراب نہ ہو کمرے کے ایک کونے میں رکھا پرانا سا آئینہ کا چہت کھا رہا تھا آنکھوں کے نیچے ہلکے سیاہ ہلکے مگر پیشانی پر عجیب سنجیدگی اور عزم اس نے آئینے میں خود سے نظریں چرائیں اور دل میں کہا اللہ بس آج کا دن آسان کر دے نماز فجر کے بعد احمد نے سائیکل سنبھالی اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا
وہ ایک چھوٹی سی پرنٹنگ شاپ پر کام کرتا تھا۔ تنخواہ کم تھی مگر حلال تھی۔ راستے میں بڑے بڑے بنگلوں اور چمکتی گاڑیوں کو دیکھ کر اس کے دل میں کبھی حسرت تو جاگتی، مگر فوراً خود کو سمجھا لیتا جو نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا۔ دکان پر پہنچتے ہی مالک کی سخت آواز سنائی دی، احمد آج آرڈر زیادہ ہیں، ذرا تیزی دکھانا۔ احمد نے بس سر ہلا دیا۔ شکایت کرنا اس نے کب سیکھا تھا؟ ہاتھ مشین میں مصروف تھے مگر دماغ کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ کل بہن کی فیس جمع کرانی تھی اور جیب میں موجود رقم ناکافی تھی۔ دوپہر کے وقت دکان کے باہر کھڑے ہو کر اس نے خشک روٹی کان والا ہمیں میں رکھا۔ اس علم ہے اس کے انظر سامنے کھڑیا، یہ ایک قیمتی گاڑی پر پڑی۔ گاڑی سے ایک نجوانہ طرح مہنگے کپڑے، ہاتھ میں موبائل اور چہرے پر بے فکری کی۔ احمد نے نگاہ جھکا لی، دل نے ایک لمحے کو سرگوشی کی، کاش میری زندگی بھی ایسی ہوتی، لیکن فوراً ہی اسے ماں کے الفاظ یاد آ گئے، بیٹا اللہ کی دی ہوئی آزمائش انسان کو یا تو توڑ دیتی ہے یا بنا دیتی۔ شام ڈھلنے لگی۔ کام ختم ہوا تو مالک نے احمد کو آواز دی، یہ لو آج کا حساب، اور سنو کل آنا یا نہ آنا ابھی فیصلہ نہیں۔ یہ الفاظ احمد کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ وہ خاموشی سے پیسے پکڑ کر باہر آ گیا۔ سائیکل چلاتے لاتے ہوئے آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر آنسو گرنے سے پہلے اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، میں نے حرام نہیں مانگا، بس حوصلہ مانگا ہے۔ گھر پہنچا تو ماں دروازے پر منتظر تھی۔ احمد نے مسکرا کر سلام کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ماں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا مگر سوال نہ کیا۔ مائیں سب جان کر بھی خاموش رہتی ہیں۔ رات کو سب سو گئے مگر احمد جاگتا رہا۔ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا محنت واقعی رنگ لاتی ہے؟ زندگی اکثر وہاں سے امتحان لیتی ہیں انسان سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے، مگر یاد رکھیں جو شخص صبر کے ساتھ اپنی نیت کو صاف رکھتا ہے اس کے لیے راستے خود بنتے ہیں، بس وقت لگتا ہے۔